السلام علیکم حضرات۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سلطان الہند عطائے رسول نائب النبی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرس مبارک پہ جو ایک تنازع سامنے آیا ہے بریلوی حضرات اور اجمیر شریف کے خداموں کے بیچ 5 رجب کو چھٹی شب کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف تنازع ہوا درگاہ مولا کے اندر، خصوصاً شاہجہانی مسجد کے اندر۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، ہر مسلمان کے لیے افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے حضرات، اس تنازع پہ، اس اختلاف پہ میں اپنی کچھ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے اس معاملے میں پہلے ہی سب کو آگاہ کیا تھا کہ اجمیر شریف میں جو قدیمی سلام ہے وہی پڑھا جائے اور کوئی دوسرا سلام نہ پڑھا جائے، اور کوئی دوسرے نعرے بھی نہ لگائے جائیں۔ اس کی اطلاع ہم نے سب لوگوں کو کر دی تھی، اور بریلی سے توقیر رضا صاحب نے بھی آ کے لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے۔ سبھی لوگوں نے یہ درخواست کی تھی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہ آئے، لیکن کچھ انتہا شر پسند لوگوں نے ایک فتنہ انگیز تحریک کے تحت اجمیر شریف میں آ کے یہ حرکت کی، جو انتہائی افسوس کی بات ہوئی۔ میں اس معاملے میں یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو اعتراضات رکھے تھے وہ بالکل جائز تھے۔ آپ لوگوں نے مسلخ اعلیٰ حضرت زندہ باد کے نعرے لگائے، تاج الشریعہ زندہ باد کے نعرے لگائے، اور وہ سلام جو بریلی میں پڑھا جاتا ہے اس کو آپ نے جاری کیا۔ اس پہ ہمارا اعتراض تھا اور اس کے لیے ممانعت تھی، پورے درگاہ انجمن خدام کی طرف سے ممانعت تھی، درگاہ کمیٹی کی طرف سے ممانعت تھی، اور پرشاسن نے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ دیکھیے گا، اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیوں اعتراض ہوا۔ اس اعتراض کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، لیکن ابھی جو خاص وجہ ہے جو میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلخ اعلیٰ حضرت کوئی مسلخ نہیں ہے۔ یہ عام مسلمان، اہل سنت کے ہر مسلمان کا اعتراض ہے۔ اہل سنت میں جو مسلخ ہیں وہ صرف 4 ہیں: مسلخ حنفیہ، مسلخ امام شافعی، مسلخ امام حنبل اور مسلخ امام مالک۔ اس کے علاوہ 1400 سال سے کوئی نیا مسلخ سامنے نہیں آیا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد آپ ایک نیا مسلخ لے کے آتے ہیں تو ایک سوال اٹھتا ہے، کیا احمد رضا خان صاحب کا مسلخ، جسے مسلخ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ صحیح ہے یا مسلخ حنفیہ صحیح ہے؟ ایک اختلاف اٹھتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص اپنے پیر یا اپنے بزرگ کا مسلخ بنائے گا تو قوم کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اس لیے ہم نے پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ درگاہ شریف کے اندر کوئی مسلخی نعرہ نہ لگایا جائے۔ اگر احمد رضا خان صاحب کا مسلخ ہے تو حضور غریب نواز تو سلطان الہند ہے، وہ خود اپنا مسلخ بناتے، لیکن سرکار غریب نواز نے ایسا نہیں کیا۔ اور جو آپ لوگوں نے تاج الشریعہ کا نعرہ لگایا ہے ان حضرات نے، وہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے، میں عام مسلمانوں سے اپیل کروں گا، اہل سنت، اہل دیوبند، اہل تشیع، سب سے درخواست کروں گا کہ پہلے کسی نعرے کو لگانے سے پہلے یا کوئی بات کرنے سے پہلے اس کا مطلب تو سمجھیں۔ تاج الشریعہ کا مطلب کیا ہے؟ تاج الشریعہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سر پہ شریعت کا تاج ہو۔ یہ شریعت کا تاج تو اللہ رب العزت نے صرف اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا ہے۔ تاج الشریعہ کا لقب تو خلفۂ راشدین اور دیگر اصحاب رسول اور دیگر اماموں کے بھی لقب نہیں رہے ہیں۔
یہ کسی نبی کے سامنے کسی دوسرے کو وہ مرتبہ دینا جو نبی کا مرتبہ ہے، یہ تو توہین رسالت میں آ جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے تاج الشریعہ زندہ باد کہہ کر کے توہین رسالت کی ہے۔ احمد اختر رضا صاحب جنہیں آپ تاج الشریعہ کہتے ہیں، کس تحت کہتے ہیں؟ وہ ان کا پورا نام ہے اختر رضا خان صاحب، ازہری میاں ان کو کہتے ہیں کیونکہ الازہر یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ان کا نام اختر رضا صاحب ہے، آپ اختر رضا صاحب ہی کہیں۔ تاج الشریعہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تاج الشریعہ وہ شخص ہوگا جس کے سر پہ اللہ شریعت کا تاج رکھے گا۔ اللہ نے شریعت کا تاج صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا ہے۔ اللہ نے اپنی وحی، اپنا قرآن، اپنے تمام احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ تو شریعت کا تاج تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہے۔ یہ لقب آج کے 14ویں صدی کے کسی مولوی کے لیے رکھنا انتہائی افسوس اور تکلیف کی بات ہے۔ تکلیف ہی نہیں، یہ توہین رسالت ہے۔ اور ہمارا جو بریلوی سلام پہ اعتراض ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سلام کے اندر دیکھو، سلام اور درود کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کے بعد اگر کسی کو شریک کرنا ہے تو وہ ہے آل نبی، اس کے بعد اصحاب نبی کو شریک کیا جاتا ہے، اس کے بعد بڑے اولیاء اللہ کو شریک کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ اپنے پیر یا شیخ کا نام لیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے نبی پہ سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ احمد رضا خان صاحب کو جوڑ دیا۔ ہم جب نماز میں درود پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے نبی اور آل نبی کو جوڑا ہے۔ اس میں تو اصحاب نبی کو بھی نہیں جوڑا گیا ہے، اس میں تو بڑے اولیاء اللہ کو بھی نہیں جوڑا گیا ہے۔ آپ نے نبی کے ساتھ ڈائریکٹ احمد رضا خان صاحب کو جوڑ دیا، یہی اعتراض کی وجہ ہے۔ اور دیکھو، ہر درگاہ پہ ہر جگہ ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ میرے گھر میں آؤ گے، میرے گھر کے قاعدے آپ کو ماننے پڑیں گے۔ میں آپ کے گھر آؤں گا تو مجھے آپ کے قاعدے ماننے پڑیں گے۔ ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ ہماری یہاں قوالی ہوتی ہے، چشتیوں کی روحانی غذا ہے، چلو ہم احمد رضا خان صاحب کی درگاہ پہ قوالی سنیں گے۔ نہیں صاحب، کیوں سنیں گے؟ کیونکہ آپ کے ہاں دستور نہیں ہے، ہم آپ کو ایذا نہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدینہ شریف کے اندر جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں کی حکومت کے، وہاں کے کچھ قوانین ہیں، چاہے وہ آپ کے عقیدے کے خلاف جائیں، اسے آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ بغداد شریف جائیں، آپ نجف اشرف جائیں، کربلا معلّہ جائیں یا کہیں بھی جائیں گے، آپ کو وہاں کے دستور ماننے پڑیں گے۔ لہٰذا آپ اجمیر شریف آئے ہیں تو یہاں کے دستور مانیے۔ اور اگر کوئی آپ کو اعتراض ہے تو اس فتنے کی جگہ بیٹھ کے بات کیجئے گا، ہم آپ کے لیے تیار ہیں، آپ بیٹھ کے بات کیجئے گا، لیکن اس طرح کا فتنہ نہ کیا جائے۔ اور میں نے اپنی قوم امت محمدیہ کے سامنے جو بات پیش کی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو، خصوصاً ہندوستان کے مسلمان کو اس بات پہ سوچنا پڑے گا کہ یہ نعرے صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی مسلک نہیں ہے۔ اہل سنت میں نے پہلی بتایا 4 مسلک ہیں، اس 14ویں صدی میں نیا مسلک مت بنائیے آپ۔ دوسری بات، آپ کے یہاں یہ جو تاج الشریعہ لفظ آیا ہے، یہ توہین رسالت کے اندر آتا ہے۔ تاج اللہ نے شریعت کا صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ یہ لقب تو خلفۂ راشدین اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کا نہیں ہوا، اختر رضا صاحب کا کہاں سے ہو جائے گا؟ لہٰذا شدت عقیدت میں غلو نہ کریں، اپنے پیر یا اپنے شیخ کی عقیدت میں غلو کر کے گمراہ نہ ہو جائیں۔ دیکھیے، عقیدت وہی اچھی ہوگی جس میں حقیقت ہو، اور وہ عقیدت جس میں حقیقت نہ ہو گمراہی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ لہٰذا میری قوم کے لوگوں سے درخواست ہے کہ شدت میں آ کے گمراہ نہ ہوئیں اور اس طرح کی باتوں سے بچیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ ہوگی۔ فقط و سلام، سید سروت سنجری، خادم خواجہ صاحب، درگاہ شریف، اجمیر۔